اس کے بارے میں اب سائنس کا نظریہ کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے یہ جو سورج ہے، یہ جب بگ بینگ ہوا نا، زمین بنی، آسمان بنا، ایک دھماکہ ہوا، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب زمین اور آسمان ایک تھے اور ہم نے ان دونوں کو جدا کیا، میں آلریڈی پیش کر چکا وہ. تو بگ بینگ کے دوران سورج کے اندر ایک کیمیکل ریئیکشن شروع ہوا. تو آج سائنس کہتی ہے سورج کے اندر ایک کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت گرمی ہے، وہاں پر آگ جل رہی ہے اور اس کی روشنی ہے سورج کی. تو سورج کی روشنی ایک کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ہے، سائنس کہتی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ کیمیکل ریئیکشن رک جائے گا اور سورج بلیک ہو جائے گا اور کائنات کے اندر جو روشنی ہے ختم ہو جائے گی. قرآن اس کو قیامت کا منظر بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب ایک رات، لمبی رات ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے کب سورج نکلے، تو پھر سورج نکلے گا نہیں. تو اس حقیقت کو قرآن جس حقیقت کو بیان کر دیا ہے، سائنس اس بات کو کہتی ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو سورج ہے یہ کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے اس کی روشنی ہے، اور ایک وقت آئے گا کیمیکل ریئیکشن ختم ہو جائے گا اور یہ جو روشنی ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو اس کو سائنس بھی مانتی ہے. اور سورہ یاسین کی اندر قرآن نے اس کو جا بجا بیان کیا کہ جو سورج ہے نا، یہ ایک ریئیکشن اس کا ہو رہا ہے، ایک وقت کے لیے ہے، ایک پوائنٹ پہ جا کے جو سورج ہے اس کا ریئیکشن ختم ہو جائے گا اور سورج بلیک ہو جائے گا. سورج بلیک ہو جائے گا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے. اللہ نے فرمایا والشمس تجری والشمس تجری لمستقر لها، کہ یہ جو سورج ہے ذالک تقدیر، ذالک تقدیر، جو سورج ہے لمستقر لها، ایک مستقر جو معنی ہے اس کے معنی دو قسم کے بنتے ہیں. تو مستقر کا جو معنی ہے نا، یہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخص سائیکل چلا رہا ہے یا فلاں ٹرین چل رہی ہے ایک مقرر کردہ ٹریک کے اوپر، مقرر کردہ اسٹیشن تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرین جا رہی ہے نا اس کی ایک اینڈ ہے، وہاں پہ جا کے وہ رک جائے گی، اس کا ڈی پوائنٹ ہے، اس سے آگے ٹرین کی پٹری نہیں ہے، وہاں پر ٹرین رکے گی. ٹھیک ہے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹرین کا ایک مستقر مقام ہے. یعنی مستقر جو لفظ ہے یہ مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مقام کے لیے بھی اور مکان کے لیے بھی، وقت کے لیے بھی اور جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پلیس کے لیے بھی. تو اگر آپ یوں کہیں کہ سورج کا جو ریئیکشن ہے ایک وقت کے تک کا ہے، تو وہ سورج، اللہ قرآن فرماتا ہے قرآن میں سورہ یاسین کی آیت 38 میں کہ سورج ایک مستقر وقت کے لیے ہے. یعنی ایک وقت کے لیے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا. قرآن صاحب ذالک تقدیر، اور یہی اللہ کے ہاں تقدیر ہے، مقرر ہے، اللہ کے ہاں یہی مقرر ہے. تو قرآن نے اس آیت نے واضح بیان کر دیا سورج اپنے مستقر مقام کی طرف سفر کر رہا ہے اور ایک وقت کے لیے ہے، پھر سورج جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا، مقام ختم ہو، جب اینڈ پوائنٹ آئے گا تو سورج خلاص، سورج ختم ہو جائے گا. تو سن ہیو اراؤنڈنگ ان دا وے اینڈ ہی ٹریولنگ ٹو اینڈ پوائنٹ. تو سن ٹریولنگ ٹو اینڈ پوائنٹ، وہ اینڈ پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے، وہ ٹریول کر رہا ہے. تو سورج کی اس حقیقت کو بھی قرآن نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 کے اندر بیان فرمایا ہے. اور سورج کی سپیڈ ہے نا 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے سورج چل رہا ہے. سورج کی رفتار جو ہے وہ 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار میں سفر کر رہی ہے. اب جو سائنس کہتی ہے نا کہ سورج ایک خاص مقام کی طرف جا رہا ہے، اس کو سائنس نے جو اپنا نام دیا ہے وہ دیا ہے سولر اپیکس. سولر اپیکس کا نام دیا ہے کہ ایک نقطہ ہے جہاں پہ جا کے سورج ختم ہو جائے گا. سورج کائنات کے اندر جو سورج ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. سولر اپیکس کا نام دیا. کروڑوں سال لگیں گے، ابھی آپ فکر نہ کریں، ڈرے نہیں ہیں آپ، کروڑوں سال لگیں گے، لیکن قرآن نے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا. اور سورہ رعد کے آیت نمبر 2 کے اندر، سورہ رعد کی آیت نمبر 2 کے اندر، سورہ فاتر کی آیت نمبر 13 کے اندر، سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 کے اندر، سورہ زمر کی آیت نمبر 5 کے اندر یہی بیان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آج پھر سائنس نے یہ کہا جی کہ یہ جو ہے